بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے دورہ لاہور کا بڑا چرچا ہے، بڑیاں تمہ پہ نے اس دورے پر بات کریں گے، کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ سابق DISI فیض حمید نے اپنی سزا کے خلاف آرمی چیف کو رحم کی اپیل کر دی ہے۔ ایک اور برطانوی اخبار نے ایک مضمون شائع کیا ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ کابل میں ایک دھماکہ ہوا ہے اور طالبان انٹیلیجنس کا ایک اعلیٰ افسر دھماکے میں مارا گیا ہے۔ بلاول بھٹو نے آج تحریک انصاف کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز پاکستان سے کیوں چلے گئے ہیں؟ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ اپنی اہلیہ کو طلاق دے رہے ہیں۔ بڑی خبر یہ کہ جناب فیض حمید نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سامنے رحم کی اپیل کر دی ہے۔ سابق DISI جنرل فیض حمید، جو اب جرنیل نہیں کراتے، خالی صرف فیض حمید کراتے ہیں، انہیں ملٹری عدالت نے 14 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ رحم کی اپیل 1.5 سے 2 سال تک چل سکتی ہے۔ اس دوران جنرل فیض حمید کے خلاف کئی اور مزید مقدمات کی سماعت ہونی ہے، لیکن چونکہ یہ پروسیس ہے کہ وہ اپنی سزا کے خلاف رحم کی اپیل کر سکتے ہیں، ان کے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک تو اس سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں فیصلے کی کاپی میسر آئے۔ تو ابھی تک جو جنرل فیض حمید کے وکلا ہیں، ان کے مطابق انہیں فیصلے کی مکمل کاپی فراہم نہیں کی گئی، جس کی بنیاد پہ وہ آگے کسی عدالت میں اپیل کر سکیں۔ دوسرا، وہ انٹرنلی فوج کے سربراہ کے سامنے رحم کی اپیل کر سکتے۔ تو ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے، بعض سینئر صحافی ہیں، ان کے مطابق وہ رحم کی اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ بات کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی، جو کہ لاہور کے 3 روزہ دورے پر آئے، اور اس دورے کا مقصد کیا تھا؟ کیا ان کا دورہ کامیاب تھا، ناکام تھا؟ حکومتی کیمپ سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ لوٹ کے بدو گھر کو آئے یا لوٹ کے بدو گھر کو گئے، دورہ ناکام تھا، فلاپ تھا۔ اور جو ان کے اپنے قریبی میڈیا کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تخت لاہور کو لرزا کے رکھ دیا ہے اور یہاں پر ایک تحریک جنم لینے والی ہے، سب کو وہ جگا کر چلے گئے۔ تو اس پر بعد میں کریں گے کہ وہ کامیاب لوٹے ہیں یا ناکام لوٹے ہیں۔ پہلے بات کریں گے کہ وہ بیانیہ کیا ہے جس کو لے کر لاہور ہے، یعنی ان کے دورہ لاہور کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے 4 قسم کے بیانیے دیے ہیں سہیل آفریدی اور ان کی ٹیم نے۔ پہلا یہ تھا کہ وہ لاہوریوں کو تحریک کے لیے متحرک کرنے آئے ہیں، کیونکہ عمران خان نے تحریک چلانے کا حکم دے رکھا ہے اور وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے لاہور کا دورہ کر رہے ہیں۔ دوسرا موقف ان کے مشیر اطلاعات شفیع جان کا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا دورہ جعلی پنجاب حکومت کے ظلم کا شکار کارکنوں اور ان کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کے لیے تھا، یعنی وہ اسیران کے اہل خانہ سے ملنے آئے ہیں، ان سے ہمدردی کرنے آئے ہیں۔ تیسرا یہ تھا کہ وہ مہمان ہیں اور پنجاب حکومت کے مہمان بن کر آئے ہیں، تو ہم سے مہمانوں جیسا سلوک کیا جانا چاہیے تھا۔ چوتھا یہ تھا کہ وہ کچھ طے کر کے نہیں آئے، بس انہیں کچھ وکلا سے خطاب کرنا تھا، ایک آدھ فنکشن تھا، اس لیے کچھ جلسہ رکھا نہیں۔ اب سوال ہے کہ اگر آپ تحریک چلانے کے لیے نکلے ہیں اور اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلے ہیں، احتجاج کے لیے نکلے ہیں، تو پھر آپ مہمان تو نہ ہوئے، اور پھر جس حکومت کو آپ گرانے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، تو وہ کیسے آپ کو ویلکم کر سکتے ہیں، کیسے آپ کو پھولوں کے ہار پہنا سکتے ہیں؟ تو یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر بھی انہوں نے آپ کو زیادہ تنگ نہیں کیا، کیونکہ آپ نے بھی کچھ زیادہ ایکٹیویٹی کی نہیں۔ اب ان کا موقف یہ ہے کہ ان کو کینٹ ایریا میں داخل ہی ہونے دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ حسان نیازی کی فیملی رہتی ہے، وہاں پہ عمر سرفراز چیمہ کی فیملی رہتی ہے، اور بڑی فیملیاں رہتی ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے اکثر جو لوگ ہیں ان میں فوجیوں کی فیملیاں بھی ہیں، تو یہ سارا ملٹری ایریا ہے۔ اور ادھر روک دیا تھی، میں پوچھ رہا تھا ان سے کہ مطلب یہاں پر پاکستان ختم ہو رہا ہے، یہاں سے کوئی دوسرا ملک شروع ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پاکستان ہی ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہاں روک دیا گیا۔ اب ایک لاؤ لشکر کے ساتھ ہم وہاں پہ جانا چاہتے ہیں، اور یہ کینٹ میں الاؤ نہیں ہے سیکیورٹی ریزن کی بنیاد پہ، کیونکہ ملٹری آفیسز ہیں، ڈپوز ہیں، اور بڑی حساس ڈپلائمنٹس ہیں، تو اس لیے ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ کنٹونمنٹ والوں کے پاس ہوتی ہے۔ آپ پشاور کینٹ میں داخل ہو کر دکھائیں، وہ صنم جوید وہیں سے پکڑی گئی تھی، خیر سے غلطی سے کینٹ میں گھس گئی اور شناخت ہو گئی، تو گرفتار کر کے لاہور پہنچا دیا گیا۔ تو یہاں بھی اتنا بڑا لاؤ لشکر تھا، شکر کریں کینٹ والوں نے ان کے وہ چہرے سکین نہیں کیے، ان کے شناختی کارڈ چیک نہیں کیے، ورنہ آدھے سے زیادہ PTI کے لوگ گرفتار ہو جاتے۔ تو ایکچولی کینٹ میں کسی کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے، آپ ہجوم کے ساتھ داخل ہی ہو سکتے ہیں، DSNG اندر نہیں لے جا سکتے،
وہاں پہ پہلے بہت سے میڈیا ہاؤسز کے دفاتر تھے، اے آر وائی کا دفتر تھا ایک زمانے میں، اے آر وائی وہیں سے ہینڈل ہوتا تھا، اور کینٹ کے ایریا میں آپ کوئی اور چینل دکھا بھی نہیں سکتے تھے. لیکن اب وہ ماضی کے قصے بن چکے ہیں. اب ایسا نہیں ہوتا، وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بالکل اجازت نہیں ہے، اجازت لینا پڑتی ہے، اور وجہ سیکورٹی ریزن ہے. اب یہ سوال کہہ رہے ہیں جی کہ آج آپ نے روک دیا، 9 مئی کو آپ نے روکا نہیں، 9 مئی کو آپ نے حملہ کرنے دیا. تو بھائی 9 مئی کو جو کور کمانڈر تھے جنرل فیاض، ان سے پوچھیں. اور یہ کور کمانڈر کی ثوابدید ہوتی ہے. اگر آج کور کمانڈر لاہور آپ کو الاؤ کر دیتے کہ آپ کینٹ میں داخل ہو سکتے ہیں، تو اس پر کوئی سوال ان سے نہیں پوچھا جاتا، کیونکہ اتنا اختیار کور کمانڈر کے پاس ہوتا ہے. تو آپ نے نہ اجازت مانگی، نہ آپ نے ان کو کوئی انفارمیشن دی، تو اس لیے جو کھڑے تھے راستے میں انہوں نے آپ کو روک لیا. اب وہاں پہ کھڑے ہو کے اگر آپ تقریر کریں کہ ہمیں کیوں روکا گیا، یہ کوئی دوسرا ملک ہے، تو ان کو چونکہ دوسرے ملکوں میں جانے کی بھی عادت ہے. افغانستان یہ جاتے ہیں، کوئی روکتا نہیں، وہاں سے لوگ آتے ہیں، یہ نہیں روکتے، کیونکہ دھندا سب کا کامن ہے، منشیات، سمگلنگ، یہ وہاں کا ایک کامن کاروبار ہے. تو پنجاب کے لوگوں کو بھی اسی لیے ان پہ شبہ تھا کہ وہاں سے جب کوئی جتھا بنا کے آتا ہے تو وہ مال ادھر ادھر کرنے کے لیے آتا ہے. بغیر دھندے کے یہ لوگ ٹریول نہیں کرتے، کیونکہ ٹریول جو ہے بڑی کاسٹلی پڑتی ہے. اب منیف فاروق نے اسے فلاپ شو قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم بھی لاہور میں رہتے ہیں، 1.5 کروڑ عوام یہاں رہتی ہے، جب لاہوریوں نے نکلنا ہوتا ہے تو لاہوری نکل آتے ہیں، وہ کرفیو شرفیو جیسی باتوں میں نہیں آتے. سہیل افریدی کو کسی نے نہیں روکا. ہاں سیکورٹی اور پروٹوکول ضرور دیا گیا ہے. تو ان کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ یہ فلاپ شو ہے. میرے نزدیک یہ فلاپ شو نہیں ہے، بلکہ یہ شو نہیں ہے. ابھی تو یہ شو کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ لاہور کے میر عالم صحافی پڑ گئے ان کو. میر عالم سمجھتے ہیں آپ، جگتے مارنے والے. انہوں نے اتنی جگتے ماری ہیں ان کو کہ سہیل افریدی جو خود کو دھلا محسوس کر رہے تھے، وہ ان کے برابر کھڑے ہو کے جگتے مارنے لگے. تو ان کے آخری چند گھنٹے لاہور میں اس وجہ سے اطمینان سے گزرے کہ لاہور میں پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے لوگ تھے، انہوں نے کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات کرا دی، جن میں کچھ صحافی تھے، کچھ اینکر پرسن تھے، کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ تھے، مختلف چینل کے لوگ تھے. نورین نیازی بھی وہاں پہ موجود تھیں. تو انہوں نے وہاں بیٹھ کے جو گفتگو کی، اس میں انہوں نے مریم نواز کو کے پی کے میں جلسہ کرنے کی آفر دی، چیلنج کیا، اور کہا کہ وہ کے پی کے میں جلسہ کرے، میں پنجاب میں جلسہ کروں گا، دیکھتے ہیں کس کی کال پر عوام زیادہ باہر نکلتی ہے. وہاں پر ان سے کافی سوال جواب کیے گئے. ایک سوال کا انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ تھا. جب ان سے کہا گیا کہ آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ تحریک بھی چلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو یہ پاور ٹاکس ٹو پاور، یہ مریم نواز بھی کہا کرتی تھی، اور پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس کے ڈائنامکس یہی کہ مذاکرات کے لیے دونوں فریقوں کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے. تو تحریک انصاف کو یہ یاد آیا کہ اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات میں جانا تو ساتھ ہی تحریک چلا کے رکھو. تو ایسا نہیں ہوتا. افریدی صاحب کو پہلے تحریک چلانی چاہیے. جب تحریک میں اتنی جان آ جائے، اتنا وزن پیدا ہو جائے کہ حکومت جو ہے وہ گھٹنوں پہ آ جائے، تب ان سے مذاکرات کرے. یہ پاور ٹاکس ٹو پاور ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے مذاکرات شروع کیے اور ادھر سے آپ نے اینٹرنا شروع کر دیا، تو آپ سے کون بات کرے گا. تو اب ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں ان کا موقف یہ کہ لاہور میں اس لیے لوگ نہیں نکلے کہ یہاں پہ لوگوں کو گولی مار دی جاتی ہے. وہ بھائی یہ پشاور نہیں ہے، یہ کوئی ایسا علاقہ نہیں کہ جہاں پہ کسی کو گولی مارے کو پتہ نہ چلے. لیکن ان کا موقف یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی کی موومنٹ جو بڑی زبردست ہے، یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پھر سے اعتماد سے اکٹھا کر لے گا، لوگ آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو اب بھی اگر آہستہ آہستہ نکلنا ہے بھائی، تو پھر خان صاحب کو جیل سے نکالنے میں کم از کم 50 سال کا عرصہ لگ جائے گا. تو بہرحال خان صاحب واپس لوٹ گئے اپنے آبائی علاقے میں. اگلے چند ہفتے پنجاب کی یادوں میں گزریں گے. لیکن آفرین ہے ان کے یوٹیوبرز کے اوپر کہ انہوں نے کم چک کے رکھا ہوا تھا کہ سہیل افریدی کی لاہور آمد سے لوگ خوفزدہ ہیں، سیاسی قیادت نے بوری بستر باندھ لے ہیں، اسلام آباد ہل گیا ہے، نئی حکومت آ رہی ہے. اگر اس کا بالکل غیر جانبدار طریقے سے آپ تجزیہ کرنا چاہیں تو اس کو آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا کارآمد دورہ نہیں تھا، اور اس دورے میں وہ کسی موبلائزیشن میں کامیاب نہیں ہوئے. ایسا نہیں کہ سہیل افریدی لاہور آئے ہوں اور ان کے وہ کارکنان جو ڈر کے مارے چھپے ہوئے ہیں، ان کی جو مرکزی قیادت ہے، ان میں سے کوئی سامنے آ جاتا، کوئی 2-4 لوگ باہر نکال لیتے، یا وہ کسی کو
کال دے دیتے کہ چلے ہم باہر نہیں آ سکتے تو آپ باہر نکلیں، سہیل افریدی کا ساتھ دیں، سڑکوں کے اوپر موب اکٹھا کریں، تو تھوڑا بہت حکومت پریشر میں آ سکتی تھی. لیکن جو موبلائزیشن ہے بالکل صفر تھی. تو یہ کسی خود فریبی میں مبتلا ہے. تحریک انصاف جب تک اپنے آپ کو اس خوش فہمی سے اور خود فریبی سے نہیں نکالے گی کہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو ہر جگہ پاپولیرٹی حاصل ہے، اور وہ جب چاہے اپنے مخالفین کو روند سکتے ہیں، اس وقت تک یہ جماعت سروائیو نہیں کر سکتی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بات عوامی نیشنل پارٹی والے بھی کہا کرتے تھے. تو آپ دیکھ لیں کہ آج ان کا کیا حال ہے کہ ان کے سربراہ کو سینٹ کی ایک سیٹ بھی لی، اور وہ بھی کسی اور سیاسی جماعت کے تعاون سے اور پھر طاقتور حلقوں کی آشیرواد سے ملی. تو سیاست جو ہے وہ میدان مانگتی ہے، جرأت مانگتی ہے، ہمت مانگتی ہے، لطیفے نہیں مانگتی. ان کے دورہ لاہور کے حوالے سے ایک اور خبر سامنے ہے کہ جب یہ شاہ محمود قریشی کے گھر گئے، وہاں پر ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ دورہ محض خیر سگالی نہیں تھا، بلکہ کافی اندرونی اختلافات تھے. سہیل افریدی جب شاہ محمود قریشی کے گھر گئے تو انہوں نے وہاں پر ان کے گھر والوں سے کہا کہ ان کو اطلاعات ہے کہ شاہ محمود قریشی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، کوٹ لکھپت جیل سے خط لکھے جا رہے ہیں. عمران خان کا پیغام بڑا واضح ہے، جو مذاکرات کرے گا وہ غدار ہوگا. تو شاہ محمود قریشی کی بیٹی ناراض ہوئی، مہر بانو قریشی. انہوں نے کہا کہ ہر دفعہ آپ ہماری وفاداری پہ سوال اٹھاتے ہیں. ہمارا بھی باپ اتنے عرصے سے جیل میں ہے جتنے عرصے سے عمران خان جیل میں ہے، ہم نے بھی مشکلات کاٹی ہیں. کیا خیبر پختونخوا میں کوئی لیڈر گرفتار ہے؟ ساری قیادت پنجاب سے پکڑی ہوئی ہے. کوئی ایک لیڈر بتا دے جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہو اور وہ گرفتار ہو. پکڑے تو پنجاب کے لوگ جا رہے ہیں، قربانیاں پنجاب کے لوگ دے رہے ہیں. تو جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں، آپ انہیں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، بار بار ہماری وفاداری پر سوال اٹھاتے ہیں. کہ مراد سعید آج تک مفرور ہے، آپ خود وزیر اعلیٰ بنے ہیں، بتائیے آپ کی کریڈٹ پہ کیا ہے؟ تو یہ ناانصافی ہے. آپ ہمارے گھر آئے ہیں، دل سے قدر ہے، مگر یہ طرز سیاست ہمیں قبول نہیں ہے. تو وہاں جو ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا جی اگر آپ یہ صحبتیں برداشت نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دیں، یہ جیلوں سے خط لکھنا یا نیا گروپ بنانا یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اب اگلی خبر بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے ہے. ایک تو پیپل پارٹی نے بے نظیری کی برسی پر تقریریں کر کے بھارت سے بدلہ لے لیا. وہ کل ذرا لیٹ نائٹ پروگرام کیا تو زیادہ تفصیل کے ساتھ تبصرہ نہیں ہو سکا. زرداری صاحب نے اور بلاول نے بھارت کو مخاطب کر کے بہت کھری کھری سنائی. زرداری صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ ادھر میں بیٹھا ہوں اور میں اکیلا ہی کافی ہوں، ایک زرداری سب پہ بھاری. تو ان کی پوری تقریروں کا جو فوکس تھا وہ بھارت پہ رہا. تو کچھ دوستوں نے توجہ دلائی کہ یہ اصل میں وہ جو بھارتی فلم آئی نا دھرندھر، اس کا انہوں نے بدلہ چکایا ہے. کیونکہ غصہ تو تھا اس میں، پیپل پارٹی کو انہوں نے دشمن پارٹی دکھایا ہے، اور لیاری میں جو کچھ ظلم ہوا وہ پیپل پارٹی کے کھاتے میں ڈالا گیا. تو پیپل پارٹی کو بدنام کرنے کی اس فلم میں کوشش کی گئی. تو زرداری صاحب نے اس کو مودی کی سازش قرار دیا اور مودی کو کھری کھری سنائی. تو پیپل پارٹی نے بنیادی طور پر بے نظیری کی برسی پر تقریریں کر کے بھارت سے حساب چکتا کیا اور دھرندھر کا بدلہ لیا. تو آج انہیں یاد آیا کہ ان کا اصل حریف تو بھارت نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی ہے. تو آج بلاول بھٹو صاحب نے پھر پی ٹی آئی سے حساب کتاب برابر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا نہیں ہے، ہم کرتے تو ہماری ایسی کی تیسی. آپ کے لیڈر کو اگر تھوڑی سی سزا ہو گئی ہے تو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور آپ سیاست سے ہٹ کے کسی اور راستے پہ چل نکلے ہیں. سیاست میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، تھوڑی سی سزا پہ تم لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو. آپ کچن میں ہے تو پھر آپ کو کچن کی گرمی برداشت کرنا پڑتی ہے. تو بلاول بھٹو بھی بڑے معصوم ہیں، سمجھا کس کو رہے ہیں؟ تحریک انصاف والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو سیاست ہے اس کے اندر قربانی دینا پڑتی ہے. یہ ان کو سمجھا رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی چھپ چھپ کے جنگیں لڑی ہیں، آمنے سامنے کوئی جنگ نہیں لڑی. وہ کھل کر کیسے سامنے آ سکتے ہیں؟ اور جن کا لیڈر بھی ملی بھگت سے الیکشن جیت کر آیا تھا. تو بلاول بھٹو کی تقریر کا مقصد یہ تھا کہ بات چیت کریں، مذاکرات کریں اور چیزوں کو لے کر چلیں آگے. یہ سزائیں ہوتی رہتی ہیں، اس قسم کے معاملات چلتے رہتے ہیں، سیاست میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اب ظاہر ہے ان سے زیادہ کون جانتا ہے، جسے نانا قربان کیا، ماں قربان کی، فیملی کے اور لوگ قربان ہوئے، تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں.
تحریک انصاف کی جانب سے محمود اچکزئی کو مذاکرات کا ٹاسک دیا گیا ہے. میں نے کلپ دیکھا ان کا، وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے کہ ہم کس سے بات کریں؟ ایک چور میرے گھر کے تمام سامان چرا کے ڈرسن میں لے کے گاڑی میں لے کے بھاگ گیا ہے، اسی میں کیا مذاکرات؟ چوروں سے کیا مذاکرات؟ چوروں سے، لفنگوں سے جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے، اور اس ڈاکے میں پاکستان کی عدلیہ شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی فوج شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی بیوروکریسی شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی وہ ساری پارٹیاں جن سے آپ مجھے مذاکرات کے لیے مجبور کر رہے ہیں. تو اگر حکومت چور ہے تو پھر محمود اچکزئی صاحب چوروں سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی میں مال واپس لینے کے لیے مذاکرات کر رہا ہوں. تو مال واپس لینے کے لیے مذاکرات نہیں کیے جاتے، پہلے رپورٹ کرائی جاتی ہے. تو تھانے جائیں، کچہری جائیں، عدالتوں میں جائیں، عوام کے پاس جائیں. لیکن کیا یہ بھول گیا کہ یہ خود سب سے بڑے چور تھے؟ 2018 کا الیکشن عمران خان کو فوج نے چرا کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ پبلک کے ووٹ سے آئے ہیں. تو ان کی یہ غلط فہمی صرف وہی دور کر سکتے ہیں جو ان کو مقبول لیڈر بنانے والے تھے، انہوں نے ان کو اندر کیا ہوا ہے. اگر 2024 کا الیکشن کسی نے چرایا ہے بالفرض، تو ان لوگوں سے چرایا ہے جنہوں نے 2018 کا الیکشن چرایا تھا، یعنی چور کا مال لوٹا گیا ہے، یا پھر جس کا اصل مال تھا اس نے چرانے والے سے اپنا اصل مال واپس لے لیا ہے. تو چور تو آپ ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں نا، یہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، ان کو جمہوریت کی فہم نہیں ہے. ان کا جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ایک جگہ پر ان کا قبضہ ہو گیا، وہ انہوں نے سچا کیا یا جھوٹا کیا، اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق بن گیا. تو یہ اس وقت اس کو حق سمجھ کے لڑ رہے ہیں. جو لوگ اسمگلنگ کو حرام نہیں سمجھتے، دھندا سمجھتے ہیں، تو پھر وہ قبضے کو بھی حق سمجھتے ہیں. تو محمود اچکزئی بیچارے کیا مذاکرات کریں گے؟ ان کو جمہوریت کا پتہ نہیں ہے. پہلے نواز شریف کی چمچا گیری کی سیاست چل گئی، اب میاں صاحب چونکہ محدود ہو گئے ہیں تو دیگر لیڈرشپ سامنے آ گئی ہے، ان کی ترجیحات اور ہیں، معاملات اور ہیں، تو کئی بابے فارغ ہو گئے ہیں. نواز شریف تو سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے، مولانا فضل الرحمان کو، محمود اچکزئی کو، مینگل صاحب کو. کئی لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا، وہ بھی ساتھ تھے. یا نواز شریف لوگوں کو لے کے چلتے تھے یا اسٹیبلشمنٹ لے کے چلتی تھی. نہ اسٹیبلشمنٹ اب منہ لگاتی ہے، نہ نواز شریف منہ لگاتے ہیں. تو پھر اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کس جگہ جائیں. تو عمران خان کا کیمپ خالی ہے، سب وہیں پہنچ گئے ہیں. اگلی ہم کراچی کے حوالے سے، جہاں پر ایک مرتبہ سیاسی ہلچل پیدا ہوئی ہے ایم کیو ایم کے دھڑوں میں، وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے انکشاف کیا ہے کہ عمران فاروق کو الطاف حسین نے قتل کرایا. انہوں نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ نشے میں دھت الطاف حسین نے پارٹی کو 40 سال دینے والے عمران فاروق کو ان کی سالگرہ والے دن قتل کروا کر 17 سپٹمبر 2010 کو اپنی سالگرہ منائی. یعنی کارکنوں نے قتل کر کے عمران فاروق کی لاش جو ہے وہ تحفے میں الطاف حسین کو دی. تو بقول مصطفیٰ کمال کے قتل کا حکم جو ہے وہ الطاف حسین نے دیا تھا. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ کی لاش پر بانی ایم کیو نے ناٹک کیا. الطاف حسین رو رہے تھے شمائلہ فاروق کی لاش کے اوپر، ان کا انتقال ہو گیا. مصطفیٰ کمال نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے لاش پاکستان بھیجنے کے لیے لاکھوں پاؤنڈ کا چندہ وصول کیا ہے، کیونکہ الطاف حسین دوبارہ ڈسکشن میں آ گئے ہیں، ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں، لوگ ان سے اظہار ہمدردی کر رہے ہیں عمران فاروق کی اہلیہ کے انتقال کے اوپر. عمران فاروق ایم کیو ایم کے اندر نمبر 2 تھے، الطاف حسین بڑے بھائی تھے اور عمران فاروق چھوٹے بھائی تھے. چلیں جی، بڑے الزام لگائے انہوں نے. اب میرا سوال یہ ہے مصطفیٰ کمال سے کہ عمران فاروق کون سا نیک آدمی تھے؟ الطاف حسین نے تو شاید کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا ہو، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو گئے اور وہ آہستہ آہستہ گینگ بن گیا اور وہ گینگ لیڈر بن گئے. لیکن کام تو لوگ ان کے لیے کرتے تھے، جن میں آج وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایم کیو ایم کا حصہ نہیں ہے اور ایم کیو ایم پاکستان میں ہے. سارے کام تو چھوٹے بھائی کیا کرتے تھے جن کا نام عمران فاروق ہے. اور چھوٹے بھائی کو کس نے کراچی کے اندر 5-7 سال پناہ دیے رکھی؟ الطاف حسین تو 91 میں پاکستان سے لندن چلے گئے تھے. پاکستان میں جو نیٹ ورک چلا رہے تھے عمران فاروق چلا رہے تھے، اور کراچی میں لاشیں گر رہی تھی، اور روزانہ گرنے والی لاشوں کی تعداد جو ہے وہ آلموسٹ 100 ہوا کرتی تھی. اگر لوگوں کو میموری کام کرتی ہے، کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، تو 5-7 سال تک انہیں کراچی میں کس نے پناہ دیے رکھی؟ کیا یہ وہی طاقتیں نہیں جنہوں نے آج کل مراد سعید کو پناہ دے رکھی ہے؟ الطاف حسین نے اگر عمران فاروق کو
مروایا یا ان کا کانٹا نکلوایا تو یہ قوم پہ احسان کیا. خود ان کا کانٹا نکل جاتا تو قوم پہ شاید دوسرا بڑا احسان ہو جاتا. اب سوال یہ کہ مصطفیٰ کمال کو الطاف حسین کا عمران فاروق کا قاتل ہونا اب کیوں یاد آیا؟ ان کو پہلے دن سے پتا ہے. یہ بھی درست ہے کہ الطاف حسین نے عمران فاروق کی شادی کرائی، ندیم نصرت کی شادی کرائی، ان کی اپنی شادی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ سب اسی قسم کی تحریک چلا رہے تھے جس قسم کی تحریک آج کل تحریک انصاف چلانے کی کوشش کر رہی ہے یا چلا رہی ہے، یہ سمجھ لیں. تو انجام دونوں کا یکساں ہی ہونا ہے. اس وقت بھی بڑی مار داڑ ہو رہی تھی، تحریک چل رہی تھی، کئی سال چلی، اور انجام کیا نکلا؟ پوری مہاجر قوم ذلیل ہو کے رہ گئی. آج مہاجر قوم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے، ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا غلط ہوا. جن لوگوں نے ان کو مہاجر قومیت کے نام پر اکٹھا کیا، بعد میں انہوں نے ان کا غلط استعمال کیا. یہی آج کل تحریک انصاف کر رہی ہے، اور کل کو پختون روئیں گے اس بات کے اوپر کہ ہمارے ساتھ خان کیا کر گیا. سب چونکہ ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، اور الطاف حسین تو روزانہ کسی نہ کسی کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ وہ اس سے بڑے تنگ ہیں. کبھی وہ کہتے تھے میں ڈاکٹروں سے بڑا تنگ ہوں. ان میں ڈاکٹر عمران فاروق، ڈاکٹر فاروق ستار، ڈاکٹر اشرت العباد، کئی ڈاکٹر شامل ہوتے تھے. پھر لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ یہ حواس میں نہیں ہوتے، کچھ بھی بول دیتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ انہوں نے باقاعدہ 90 پر رابطہ کمیٹی کے لوگوں پھینٹی لگوائی تھی، اور اس میں ڈاکٹر فاروق ستار بھی شامل تھے جن کو پٹائی لگائی گئی تھی. تو اس قسم کی حرکتیں الطاف حسین نہ کرتے تو شاید آج وہ ایم کیو ایم کے قائد ہی ہوتے. اب ایم کیو ایم کو یہ لگا کہ الطاف حسین عمران فاروق کی اہلیہ کی لاش پہ دوبارہ سیاست کر کے واپسی کی راہ ہموار کر رہے ہیں، تو اس کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے یہ کہانی دہرائی ہے، ورنہ شاید وہ اس پر بات نہیں کرتے. وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی اتوار کو پرانی فلم سینما میں لگ جاتی ہے تو سمجھ لے کہ میٹنی شو تھا پرانی فلم کا، اور یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، یہ بس ایک آدھ سنڈے کے لیے ٹیلی کاسٹ کیا گیا. برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے پاکستان کی تعریفیں کی ہیں اور کہا ہے جناب 2025 پاکستان کی سفارتی اور عسکری محاذ پر کامیابیوں کا سال رہا ہے. یہ کوئی 7واں میگزین ہے غیر ملکی جو پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، اور ٹیلی گراف بہت بڑا اخبار ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو پیچھے دھکیل کر امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کر لیے ہیں، اور انہوں نے وجہ بتائی ہے. باقی انہوں نے تعریفیں کی ہیں، تو ٹیلی گراف نے پہلی مرتبہ اصل وجہ بتائی ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ٹیلی گراف کے منہ سے، ان کے قلم سے جو نکلا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. ٹیلی گراف نے کہا ہے کہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ کابل ایئرپورٹ بم حملے میں ملوث داعش خراساں کے اہم دہشت گرد محمد شریف اللہ کی گرفتاری اور بروقت امریکہ حوالگی ہے. یہ دراصل جو شریف اللہ تھا یہ کابل ایئرپورٹ پر نہیں تھا، بلکہ یہ بٹگرام ایئر بیس حملے کا مرکزی ملزم تھا. اب ٹیلی گراف نے لکھا ہے یا ترجمے والوں سے غلطی ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ شریف اللہ تھا جس کی گرفتاری پاکستان نے کی، اور اس کو ٹرمپ کے حوالے کیا. اور ٹرمپ نے جب ٹرمپ کے اوپر بڑا دباؤ آ رہا تھا امریکہ کے اندر، منتخب ہونے کے بعد کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں تھی، تو اچانک پاکستان نے پلیٹ میں رکھ کے شریف اللہ دے دیا. ٹرمپ نے فوراً کہہ دیا ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، اناؤنس کیا، پاکستان کا شکریہ ادا کیا. اور اس سے چند دن پہلے تک پاکستان کے اندر تحریک انصاف اس بات پر پر امید تھی کہ ٹرمپ عمران کی رہائی کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے، اور یہ خبریں بھی تحریک انصاف والے پھیلا رہے تھے کہ بس ٹرمپ آرڈر کرنا ہے اور پاکستان لمحہ پا دے گا. ٹرمپ کو بڑا غصہ پاکستان کے اوپر، لیکن جیسے ہی پاکستان نے شریف اللہ والے کیا، کون عمران خان، ٹرمپ نے ری الیکٹ ہونے کے بعد نام نہیں لیا عمران خان کا. تو یہ بہرحال ٹیلی گراف نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. دوسرا جب ہوا پاکستان نے مئی کی جنگ میں جنگ رکی تو پاکستان نے کہا ٹرمپ کو نوبل انعام دیں. یہ دوسرا پاکستان نے بڑا اچھا کام کیا. تو یہ دو ایسے کام تھے جس میں پاکستان نے خود کو ایک بڑا اہم یعنی سفارتی ماہر کے طور پر پیش کیا. پاکستان میں لوگوں نے بڑی باتیں بنائی ہیں، ٹرمپ کو دیں گے نوبل انعام. ہمیں پتا تھا ٹرمپ کو نوبل انعام نہیں ملنا، لیکن ہم نے کارڈ ایسے کھیلے کہ ٹرمپ جناب لمحے پہ گیا. تو پاکستان نے خود کو مشرق وسطیٰ میں ایک اہم اسٹریٹجک کھلاڑی کے طور پر پیش کیا ہے،
اور یہ ٹیلی گراف بھی لکھتا ہے کہ پاکستان اس وقت خلیجی ممالک ایران سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات میں چل رہا ہے، اور امریکہ کو درپیش اہم معدنیات کی ضروریات کے تناظر میں پاکستان نے تقریباً $6 ٹریلین کے معدنی ذخائر امریکی کمپنیوں کے لیے کھولنے کی پیشکش کی۔ یہی وجہ کہ ٹرمپ انتظامیہ کی نمبر 1 چوائس پاکستان ہے۔ ایک اور عالمی جریدے کیرولینا پولیٹیکل ریویو میں بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے عالمی سیاست میں دوبارہ اہم مقام حاصل کر لیا ہے، اور پاکستان نے مؤثر سفارتکاری سے واشنگٹن کا اعتماد بحال کر کے تعلقات کو نئی سمت دی ہے، اور امریکہ نے جنوبی ایشیا، خلیج اور وسط ایشیا تک رسائی میں پاکستان کو کلیدی پل قرار دیا ہے۔ ٹرمپ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اتنی تعریف کر چکا ہے کہ شاید ہی دنیا کی کسی آرمی چیف کی یا وزیر اعظم کی یا کسی بھی شخص کی ہو۔ ٹرمپ کے منہ سے اتنی تعریفیں لوگوں نے نہیں سنی، تو بہرحال انشاءاللہ نظر نہ لگے۔ اگلی خبر ہے کہ کابل میں 2 روز قبل جو بم دھماکہ ہوا تھا اس میں ایک اہم شخصیت ماری گئی ہے، جس کے بارے میں اب افغان طالبان نے انکشاف کیا کہ وہ افغان طالبان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ عبدالحق واسق کے معاون مولوی نعمان ہے۔ اگلی خبر ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان آل راؤنڈر عماد وسیم نے اپنی اہلیہ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور انہوں نے طلاق کا کیس دائر کر دیا ہے۔ عماد وسیم نے اپنی ازدواجی زندگی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ کافی سوچ بچار کی ہے، ان کے اور ان کی اہلیہ کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں، اس لیے اب وہ طلاق کا کیس دائر کر رہے ہیں۔ عماد وسیم کے مطابق انہوں نے سب لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کی نجی زندگی کا خیال رکھیں اور پرانی تصاویر کے اوپر دھیان نہ دیں، نہ کسی کے ساتھ انہیں جوڑا جائے۔ عماد وسیم کی 2019 میں ثانیہ اشفاق سے شادی ہوئی تھی، دونوں کے 3 بچے ہیں۔ عماد وسیم کا کہنا یہ کہ بچوں کی سرپرستی کرتا رہوں گا اور ذمہ داری نبھاتا رہوں گا۔ اس حوالے سے ان کی اہلیہ ثانیہ اشفاق نے بھی بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرا گھر اجاڑا گیا، میرے بچے اپنے والد سے محروم ہوئے، اور عماد نے 5 ماہ کے بچے کو اب تک نہیں تھاما۔ شادی کے بعد کچھ مشکلات تھیں، پھر بھی تعلق قائم رہا۔ بطور بیوی اور ماں رشتے نبھانے کی پوری کوشش کی، مگر معاملات اس وقت تلخ ہوئے جب ایک تیسری شخصیت درمیان میں آئی۔ ثانیہ اشفاق کا کہنا ہے کہ وہ خاتون میرے شوہر کے ساتھ شادی میں انٹرسٹڈ تھی، بچوں کے مستقبل اور گھر کے وقار کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ مجھے خاموش رہنے کا جو لوگ کہہ رہے ہیں ان سے کہوں گی کہ انصاف ضرور ہوگا، اس معاملے میں ہر بات کا دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ تو عماد وسیم جو بہت ہی ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں، ان کی ازواجی زندگی کے حوالے سے ایک ناخوشگوار سی خبر ہے۔ ایک بڑی اہم خبر جناب، نواز شریف اور مریم نواز پاکستان سے چلے گئے ہیں، پاکستان چھوڑ کے نہیں گئے لیکن پاکستان سے باہر گئے ہیں، اور سنا یہ کہ دبئی گئے ہیں۔ اب ان کے دورہ دبئی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بڑا واضح ہے، جنید صفدر کی شادی ہو رہی ہے جناب، اور جنید کے نانا اور جنید کی ماں کارڈ بانٹتے پھر رہے ہیں۔ تو اب دبئی میں جو ان کے قریبی عزیز و اقارب ہے یا دوست ہے یا احباب ہے، ان کو کارڈز کی تقسیم کے لیے سی ایم پنجاب اور ان کے والد دبئی گئے ہیں۔ باقی مخالفین نے فوراً یہ ہوا اڑا دی ہے کہ پائن سہیل افریدی کے پنجاب پہنچتے ہی شریف فیملی پاکستان سے فرار ہو گئی۔ کچھ لوگ چسکے لیتے ہیں نا، تو چلیں اتوار کے روز ایک چسکا یہ بھی تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔